میرے جیسا کوئی نہیں، نور افشاں پری نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نرمی سے کہا اور اپنے بالوں کی لٹ سنوارتے ہوئے خود کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خوبصورتی اس کی سلطنت کی پہچان ہے۔ محل کے ہر کونے میں اس کے حسن کے چرچے تھے، ہر خادمہ اس کے ناز و انداز کی تعریف کرتی تھی، مگر اس تعریف کے شور میں کہیں نہ کہیں تنہائی کی خاموشی بھی چھپی تھی جسے وہ کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرتی۔ نور افشاں ایک چھوٹی مگر خوبصورت سلطنت کی شہزادی تھی۔ اس کا مزاج نازک مگر مغرور تھا۔ بچپن سے جو چاہا اسے مل گیا۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور یہی اس کی کمزوری بھی تھی۔ اکثر جب وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو کہتی، اگر حسن طاقت ہے تو میں دنیا کی سب سے طاقتور عورت ہوں۔ دوسری طرف ایک بڑی اور عظیم سلطنت کا شہزادہ تھا ایاز۔ وہ ضدی، بہادر اور عقلمند تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ضد ہمیشہ چمکتی رہتی۔ ایک دن اسے ایک قاصد سے پتہ چلا کہ ایک ایسی شہزادی ہے جس کا حسن سورج کی روشنی کو بھی شرما دے۔ ایاز کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ نور افشاں پری، اس نے نام دھیرے سے دہرایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ حسن جو دنیا کی باتوں میں چھایا ہوا ہے۔ چند دن بعد ایاز نے اپنے والد بادشاہ کمال الدین سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نور افشاں پری سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، وہ سلطنت چھوٹی ہے، مگر اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو جا کر مانگ لو۔ ایاز نے جواب دیا، میں دل کے فیصلوں کو سلطنتوں سے نہیں تولتا۔ رشتہ بھیج دیا گیا۔ نور افشاں کے والدین حیران مگر خوش تھے۔ شہزادہ ایاز جیسا عظیم وارث اگر ان کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا تھا تو یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی۔ جب نور افشاں نے ایاز کے بارے میں سنا تو ہنس کر بولی، یقیناً اس نے میرا حسن سنا ہوگا، شاید وہ جانتا ہے کہ مجھ جیسی صرف ایک ہی پیدا ہوئی ہے۔ کچھ دن بعد ایاز خود نور افشاں کی سلطنت میں آیا۔ دربار میں اس کی آمد پر گلاب کے پھول برسائے گئے۔ جب اس کی نظر نور افشاں پر پڑی تو وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہ گیا۔ وہ واقعی اتنی حسین تھی جتنی کہ کہانیاں کہتی تھیں۔ نور افشاں نے بھی ایاز کو دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں غرور اب بھی برقرار تھا۔ چند دنوں میں شادی طے ہو گئی۔ سلطنت بھر میں خوشیاں منائی جانے لگیں۔ ایاز نے نور افشاں کے لیے ایک خاص تحفہ تیار کروایا، ایک سونے کا ہار جو دیکھنے میں نہایت قیمتی اور دلکش تھا۔ جب اس نے وہ ہار نور افشاں کے ہاتھ میں دیا تو بولا، یہ ہار ہماری محبت اور بندھن کی نشانی ہے، وعدہ کرو شادی والے دن تم یہی پہنو گی۔ نور افشاں نے ہار کو دیکھا، وہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ایسا زیور تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ایاز، یقیناً یہ میری شان کے مطابق ہے۔ وہ خوشی سے مسکرا دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سونے کے ہار کے اندر ایک خوفناک راز چھپا ہے۔ یہ وہی ہار تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس نے بھی اسے پہنا وہ زندہ نہ رہ سکا۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی سوائے محل کے ایک بوڑھے خادم بابا صادق کے۔ بابا صادق نور افشاں کو بچپن سے جانتا تھا، وہ اسے بیٹی کی طرح چاہتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ شہزادہ ایاز نور افشاں کو وہی منحوس ہار دینے والا ہے تو اس کے دل میں خوف نے گھر کر لیا۔ اس نے کئی پرانی داستانوں میں پڑھا تھا کہ اس ہار میں ایک لعنت بند ہے، ایک قدیم بددعا جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ شادی سے ایک دن پہلے نور افشاں نے وہ ہار اپنے زیورات کے صندوق میں رکھ کر سو گئی۔ رات کے آخری پہر جب سب سو رہے تھے تو بابا صادق چپکے سے آیا، صندوق کھولا اور وہ ہار اٹھا کر محل کے خفیہ حصے میں چھپا دیا۔ صبح ہوئی تو محل میں ہلچل مچ گئی۔ نور افشاں چیخنے لگی، میرا ہار کہاں گیا؟ وہ ہار میری شادی کا سب سے قیمتی زیور تھا۔ خادمائیں خوف سے لرز گئیں۔ ایاز کو خبر ملی تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا جب تک ہار نہیں ملتا۔ نور افشاں کو یقین نہیں آیا کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے، تمہیں میرے حسن سے نہیں ایک زیور سے محبت ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ مگر ایاز نے صرف ایک بات کہی، اس ہار کے بغیر شادی ناممکن ہے۔ بابا صادق خاموش سب کچھ دیکھتا رہا۔ آخرکار ایک دن وہ نور افشاں کے پاس گیا اور کہا، پری، وہ ہار تمہارے لیے خطرہ ہے، میں نے اسے چھپایا تاکہ تمہیں بچا سکوں۔ نور افشاں نے حیرت اور غصے سے کہا، تم نے میرا ہار چرایا، تم جانتے ہو یہ میری شادی کا تحفہ تھا۔ بابا صادق نے لرزتی آواز میں کہا، وہ تحفہ نہیں لعنت ہے، جس گلے میں گیا اس کی جان لے گیا، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ نور افشاں نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم نے میرے زیور کی کہانی کو کسی پرانی داستان میں بدل دیا، مجھے تم پر بھروسہ تھا بابا صادق، مگر تم نے میرا دل توڑ دیا۔ بوڑھا خادم روتے ہوئے بولا، ایک دن تم سمجھو گی کہ میں جھوٹا نہیں تھا۔ مگر نور افشاں کا غرور اسے اندھا کر چکا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ بابا صادق کو قید کر لیا جائے۔ دن گزرتے گئے، بابا صادق قید میں کمزور ہو گیا، اس کے ہونٹ خشک، آنکھیں بجھی ہوئی، مگر اس نے آخری سانس تک یہی کہا، خدا میری بیٹی کو بچا لے۔ اور ایک رات وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔
जब बाबा सादिक की मौत की खबर मिली तो नूर अफशा के दिल पर एक बोझ सा आ गया। वो अंदर से टूटने लगी। इसने सोचा शायद वाकई वो सच कह रहा था, मगर अब कुछ बदल नहीं सकता था। अगली रात अचानक इसके कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैली। जब इसने पलट कर देखा तो वही सोने का हार मेज पर रखा था। इसकी सांस रुक गई। इसने कांपते हाथों से हार को उठाया। एक लम्हे को इसे लगा जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी है, जैसे बाबा सादिक की रूह इसे देख रही हो। मगर उसके गुरूर ने इसे रोका नहीं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, इसने आहिस्ता से कहा और हार को अपने गिले में पहन लिया। अगले दिन शादी का दिन आया। नूर अफशा सुनहरी लिबास में इस हार के साथ सबके सामने आई। लोग इसे देखकर दम बखुद रह गए। वो वाकई किसी परी की तरह लग रही थी, मगर अयाज की आंखों में एक अजीब सा खौफ झलक रहा था। इसे लगा जैसे हार चमक नहीं रहा, सांस ले रहा हो। शादी की रसूमात मुकम्मल हुईं, मगर रात के आखिरी पहर नूर अफशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने लगी। तबीब आए मगर सब बेबस। हार के अंदर से एक मध्यम सी चमक निकल रही थी, जैसे वो इसे आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा हो। अयाज ने वो मंजर देखा तो तड़प उठा। ये सब मेरी जिद का नतीजा है, इसने खुद को कोसा। इसने हार उतारने की कोशिश की मगर वो उतर नहीं रहा था। नूर अफशा नीम बेहोशी में बोली, बाबा सादिक सच कहता था। चंद दिनों में वो कमजोर होती गई। महल की फिजा बदल गई। हर कोई खौफ में मुब्तला था। अयाज ने पुराने कुतुब खाने में जाकर इस हार के बारे में खोज लगाई। पुरानी मुसव्वदात में एक तहरीर मिली। ये सोने का हार उन रूहों से बना है जो जुल्म के हाथों मारी गईं। जिसने इसे पहना, इसका खून उसके सोने में शामिल हो जाता है। इसे जमीन में दफन कर देना ही नजात है। अयाज ने फैसला कर लिया। एक रात वो नूर अफशा के गिले से वो हार उतारने में कामयाब हुआ। इसके हाथ जख्मी हो गए मगर इसने परवाह न की। वो महल के पिछले हिस्से में गया, जमीन खोदी और वो हार दफन कर दिया। जब इसने मिट्टी डाली तो हवा में एक सुनहरी चमक उभरी और फिर सब खामोश हो गया। मगर जब वो वापस आया, नूर अफशा सांस नहीं ले रही थी। अयाज जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं तुम्हें बचा सकता, काश मैं अपनी जिद छोड़ देता। महीनों तक वो खामोश रहा। सल्तनत ने अपनी शहजादी को खो दिया और अयाज ने अपनी मोहब्बत। कहा जाता है कि अयाज ने वो जगह जहां हार दफन किया एक बाग में बदल दी। हर बिहार में वहां एक सुनहरी फूल खिलता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। रातों में कभी कभार अगर कोई इस बाग के करीब जाए तो हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बाबा सादिक तुम सच कह रहे थी। और फिर हुआ में एक सुनहरी चमक फैल जाती है।